صحرا کی تپش اور وہ آخری قربانی۔ قسط نمبر 1، ریت کا طوفان اور خنین خنجر۔ اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو صحرا کی یہ پیاسی ریت تمہاری لاش کا آخری قطرہ خون بھی پی جائے گی۔ تپتے ہوئے سورج کے نیچے زرد ریت اور اونچے ٹیلے پر کھڑے زرغام خان کی آواز میں بلا کی شدت اور وحشت تھی۔ اس کے ہاتھ میں چمکتا ہوا قدیمی عربی خنجر تھا جس کی دھاڑ پر تازہ خون کے قطرے جم چکے تھے۔ اس کے سامنے ریت پر گھٹنوں کے بل بیٹھی نورالعین کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا سرخ عروسی لباس ریت اور گرد سے اٹھ چکا تھا اور اس کے گردن پر لگا شاہی خنجر کا نشان اس کی عبرتناک داستان کا گواہ تھا۔ زرغام، زرغام، تم نے مجھ سے سچی محبت کا وعدہ کیا تھا۔ کیا تمہاری محبت کا انجام یہ تپتا ہوا صحرا اور یہ موت ہے؟ نورالعین کی سسکیوں نے صحرا کی گرم ہواؤں کو بھی ایک لمحے کے لیے ساخت کر دیا۔ زرغام نے ایک سرد اور ظالمانہ مسکراہٹ کے ساتھ خنجر کو نورالعین کی گردن کے قریب کیا۔ محبت؟ محبت تو وہ دھوکہ ہے نور، محبت تو دھوکہ ہے جس کے پیچھے تم نے میرے پورے قبیلے کو تباہ کر دیا۔ آج اس صحرا کی تپش میں یا تو تمہاری قربانی ہوگی یا میرا انتقام۔ قسط نمبر 2، ماضی کا سنہرا خواب۔ یہ داستان تھی صحرائے نجد کے سب سے طاقتور قبیلے بنو زرغام کے سردار زرغام خان اور شاہی سلطنت کی شہزادی نورالعین کی۔ 2 سال پہلے جب صحرا میں شام کا آفتاب ڈھل رہا تھا، زرغام نے نورالعین کو ایک خونخوار صحرائی ڈاکوؤں کے گروہ سے بچایا تھا۔ نورالعین کا معصوم روپ اور اس کی جھیل سی گہری آنکھیں زرغام کے سخت اور چٹان جیسے دل میں محبت کا پہلا پھول کھلا گئی تھی۔ تم کون ہو اے رابی؟ نورالعین نے گھبرا کر پوچھا تھا۔ میں اس صحرا کا راجا ہوں اور جو میری قلمرو میں قدم رکھتا ہے وہ میری اجازت کے بغیر واپس نہیں جا سکتا، زرغام نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور صحرا کی تنہائیوں میں ان کی محبت کا پودا تناور درخت بن گیا۔ زرغام نے نور کے لیے اپنے قبیلے کی صدیوں پرانی روایتیں توڑ دی اور نور نے شاہی محل کی آسائشیں چھوڑ کر صحرا کے خیموں کو اپنا مقدر بنا لیا۔ قسط نمبر 3، نفرت کا زہریلا بیج۔ لیکن ان کی یہ خوشیاں شاہی سلطنت کے مقرر وزیر صفا کو برداشت نہ ہوئیں۔ صفا شہزادی نورالعین سے شادی کر کے سلطنت کا تخت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ شہزادی صحرا کے سردار کی محبت میں گرفتار ہے تو اس نے ایک ہولناک سازش بن بانی۔ صفا نے جعلی شاہی پروانہ تیار کروا کر زرغام کے قبیلے میں یہ افواہ پھیلا دی کہ نورالعین دراصل شاہی فوج کے جاسوس ہیں جو بنو زرغام کو تباہ کرنے آئی ہے۔ اسی رات شاہی فوج نے بنو زرغام کے خیموں پر حملہ کر کے زرغام کے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا۔ قتل کے قریب ایک خنجر ملا جس پر شہزادی نورالعین کے خاندان کا شاہی نشان کندہ تھا۔ نمبر 4، شک کی آگ اور بکھرتا اعتبار۔ جب زرغام اپنے بھائی کی لاش پر پہنچا تو اس کا دل چٹان سے بھی سخت ہو گیا۔ اس کے کانوں میں صفا کے بھیجے ہوئے جاسوس کی آواز گونجی۔ سردار، شہزادی نے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ اس نے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے آپ کے قبیلے کی جڑیں کاٹ دیں۔ زرغام غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے غصے میں آ کر نورالعین کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے صحرا کے سب سے ہولناک اور ویران حصے ریگزار مرگ میں لے آیا۔ زرغام، میرا یقین کرو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں تو تم سے سچی محبت کرتی ہوں، نورالعین گڑ گڑا رہی تھی۔
لیکن زرغام کے ذہن پر انتقام اور بھائی کے خون کا جنون سوار تھا۔ قسط نمبر 5، صحرا کا ہولناک کلائمیکس۔ ریت کے طوفان کے تھیپڑے ان دونوں کے چہروں پر پڑ رہے تھے۔ سورج اپنی تمام تر حرارت کے ساتھ آگ برسا رہا تھا۔ زرغام نے خنجر ہوا میں بلند کیا۔ آج اس صحرا کے سامنے تمہاری خون کی قربانی میرے بھائی کا بدلہ بنے گی۔ نورالعین نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والا آخری آنسو تپتی ہوئی ریت پر گرا اور لمحوں میں بھاپ بن کر اڑ گیا۔ اگر میری موت سے تمہارا شک دور ہوتا ہے زرغام، تو میں یہ قربانی بھی قبول کرتی ہوں۔ نورالعین نے اپنی گردن آگے کر دی۔ زرغام نے اپنا ہاتھ جھٹکے سے نیچے کیا۔ خنجر کا تیز دھاڑ چمکتا ہوا نورالعین کی طرف بڑھا، لیکن اسی لمحے صحرا کے ٹھیلے کے پیچھے سے ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اور زرغام کے شانے میں جا پیوست ہوا۔ قسط نمبر 6، سچ کا ہولناک انکشاف۔ زرغام تڑپ کر ریت پر گرا۔ ٹیلے کے اوپر سے وزیر صفا اپنے سواروں کے ساتھ کہکے لگاتا ہوا باہر نکلا۔ بہت خوب زرغام خان، بہت خوب، تم نے اپنا کام خود ہی آسان کر دیا۔ صفا نے گھوڑے سے اترتے ہوئے مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم کتنے احمق ہو، تمہارے بھائی کو نورالعین نے نہیں بلکہ میرے آدمیوں نے قتل کیا تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاؤ تاکہ میں شہزادی کو واپس لے جا سکوں اور تم اس صحرا میں تڑپ تڑپ کر مر جاؤ۔ صفا کے الفاظ زرغام کے کانوں میں بجلی بن کر گرے۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے مڑ کر نورالعین کو دیکھا جو تیر لگنے کے باوجود زرغام کی طرف گھسیٹتی ہوئی آ رہی تھی۔ قسط نمبر 7، وہ آخری اور عظیم قربانی۔ زرغام! نورالعین نے اپنے زخمی ہاتھوں سے زرغام کے شانے سے تیر نکالنے کی کوشش کی۔ صفا نے تلوار سوت لی۔ اب کھیل ختم، شہزادی میرے ساتھ چلو۔ صفا نے نورالعین کا بازو پکڑنا چاہا، لیکن نورالعین نے شاہی خنجر اٹھا کر صفا کے سینے میں اتار دیا۔ صفا چیختا ہوا ریت پر گرا۔ شاہی سپاہیوں نے فوراً نورالعین پر تلواروں سے حملہ کر دیا۔ زرغام نے تمام تر طاقت مجتمع کر کے اپنی تلوار اٹھائی اور سپاہیوں پر ٹوٹ پڑا۔ صحرا میں تلواروں کی جھنکار اور چیخیں گونجنے لگی۔ زرغام نے تمام دشمنوں کو واصل جہنم کر دیا، لیکن اس جنگ میں نورالعین کے جسم پر عدیم النظیر زخم آ چکے تھے۔ قسط نمبر 8، پچھتاوا اور حنین آغوش۔ زرغام نے تڑپ کر نورالعین کے ڈھلتے ہوئے وجود کو اپنی آغوش میں اٹھا لیا۔ نور مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا، میں نے اپنی محبت پر شک کیا۔ زرغام کی آنکھوں سے پہلی بار خون کے آنسو بہہ رہے تھے۔ نورالعین نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے زرغام کے رخسار کو چھوا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک فیڈ ہوتی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ زرغام، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں نے تم سے سچی محبت کی ہے۔ آج اس صحرا کی تپش گواہ ہے کہ میں نے اپنی محبت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ نہیں نور، نہیں، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ زرغام کا شیر جیسا جگر آج سسکیاں بھر رہا تھا۔ نورالعین کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگی۔ اس کی آخری سانس صحرا کی گرم ہوا میں تحلیل ہوئی۔ قسط نمبر 9، ابدی خاموشی اور بڑا حق۔ صحرا میں اب صرف ہوا کی سسکیاں باقی تھی۔ زرغام نے نورالعین کے بے جان جسم کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ اس نے نورالعین کی لاش کو ریت کے سرخ آغوش میں اتارا اور اس کے مزار پر اپنا وہ قدیمی خنجر گاڑ دیا جس پر ان دونوں کا خون ملا ہوا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں سورج اب حنین رنگ اختیار کر چکا تھا۔ زرغام نے اپنی تلوار اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی آنسو نہیں تھا، صرف ایک ہولناک جنون اور وحشت تھی۔
اس نے نورالعین کی قبر کی ریت کو مٹی میں بھرا اور قسم کھائی، نور، تمہاری قربانی ضائع نہیں جائے گی، میں اس سلطنت کے ایک ایک اینٹ کو تہس نہس کر دوں گا۔ زرغام گھوڑے پر سوار ہوا اور شاہی شہر کی طرف گامزن ہو گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جیسے ہی زرغام شہر کے حدود میں داخل ہوا، اسے محل کے سب سے اونچے مینار پر ایک عورت کھڑی دکھائی دی، جس نے وہی سرخ عروسی لباس پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر وہی شاہی نشان تھا۔ زرغام کے ہاتھ سے گھوڑے کی باگ چھوٹ گئی۔ کیا نورالعین واقعی مر چکی تھی، یا صحرا کی اس تپش میں قربانی دینے والی عورت کوئی اور تھی؟ اور اگر وہ نورالعین تھی تو محل کے مینار پر کھڑی یہ پراسرار ملکہ کون تھی؟ اس داستان کا پہلا حصہ تھا۔ اصل راز اگلی قسط میں فاش ہوگا۔ تو اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے لائک سبسکرائب کریں۔